دو قسم کا فقر ہے۔ ایک تو ہے فقر با کمالیت، جس کا سلطان صاحب نے ذکر کیا ہے، اور ایک ہے فقر با کرم۔ فقر با کرم کا تعلق حضور سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور فقر با کمالیت کا تعلق اللہ سے ہے۔ فقر با کمالیت میں دیدار الہی تک جاتا ہے آدمی، اور یہ جو فقر با کرم ہے اس کے اندر دیدار مصطفیٰ تک جاتا ہے۔ یہ جو فقر با کرم ہے اس میں مذہب کی بڑی خطرناک حد تک پابندی ہے، اور وہ جو فقر با کمالیت ہے اس میں جو ہے وہ پابندی نہیں ہے مذہب کی۔ اسی لیے بلے شاہ نے کہا تھا، نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں یا بخشایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مذہب کی سختیاں نہیں ہیں، مذہب کی سختیاں تو نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر مرشد تگڑا ہوتا ہے، پاورفل، اور مرشد ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو سامنے مرشد بیٹھا ہے وہ اللہ ہی ہے تقریباً، کم و بیش۔ اگر شکل صورت کو ہٹا دیں تو بس وہ وہی ہے۔ بے شک۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے، اذا تم الفقر فہو اللہ، کہ جب کوئی فقر کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے فہو اللہ، تو پھر وہ اللہ بن جاتا ہے۔ جو کند ذہن لوگ ہیں، سائنس نہیں پڑھی ہوئی جنہوں نے، اور پاکستان میں تصوف کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، وہ کہتے جی اللہ تو اوپر ہے، یہ تو ہمارے پڑوس میں فلاں کے گھر پیدا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گولیاں کھیلتا تھا۔ وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ سورہ اخلاص لے آتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ ہیں جن کو قرآن کی باریکیوں کا ادراک نہیں ہے، شعور کی منازل سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ فقر کا جو تعلق ہے وہ براہ راست آپ کے قلب و قالب کو غیر اللہ سے صاف کرنا ہے، غیر اللہ سے صاف کرنا ہے۔ جس طرح آپ وہ کلمے کی بات کر رہے تھے کہ کلمہ سناؤ، یہ جو کلمہ زبان سے سناتے ہیں یہ اس کا اچھی بات ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے۔ ایک کلمہ وہ ہے جو زبان حال سے پڑھا جاتا ہے، جیسا سلطان صاحب نے فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نفی اسبات، نفی لا الہ، اسبات الا اللہ، جو یہ کلمے کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کلمہ زبان حال سے پڑھنا یہ ہوا کہ پہلے غیر اللہ کی نفی ہو جائے، قلب و قالب سے غیر اللہ نکل جائے، الا اللہ، پھر اللہ کا یہاں پر وجود ظاہر ہو جائے، تو یہ زبان حال سے کلمہ پڑھنا ہوا۔ یعنی غیر اللہ نکل جائے، اب وہ غیر اللہ دعاؤں سے نہیں نکلے گا، اے اللہ غیر اللہ کو نکال دے، اے اللہ غیر اللہ کو اس طرح نہیں نکلتا ہے وہ، اس کے لیے جو ہے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معلوم ہی ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ نے امتحان کے طور پر آپ کے اندر کیا کیا ہرڈلز رکھی ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا آدمی بھاگتا ہے، ایک دوڑ وہ ہوتی ہے جس میں ہرڈلز بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا رکاوٹیں رکھی ہیں اپنے اور بندے کے بیچ میں، وہ جاننا ضروری ہے پہلے تو۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بس ٹکٹ لیا اور یہاں سے نیو یارک پہنچ گئے۔
ہرڈلز ہیں بیچ میں. اب وہ ہرڈلز کیا ہیں یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. جو اس راستے سے واقف ہے، جو اس راستے پر گئے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بزرگان دین نے اپنے تجربے کے بعد، اپنے ایک اسپرچول ایکسپیرینس کے بعد، آبزرویشنز کے بعد لکھ دی ہیں کتابوں میں. جیسا کہ یہ ہمارے سینے میں جو 5 لطائف ہیں، لطیفہ روح، لطیفہ قلب، سری، خفی، اخفا، یہ 5 ایک سر میں ہے لطیفہ عینا اور ایک لطیفہ نفس، 7 لطیفے ہو گئے یہ. یہ جو انسان کے سینے میں لطائف ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے بھی بند کیے ہوئے ہیں. پرندوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو پرندے باہر پھر رہے ہیں وہی بند کیے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ وہ پرندے نہیں ہیں. جو روح ان پرندوں میں ہوتی ہے وہ روح سینے میں موجود ہے تمہارے. وہ روح جو پرندوں میں ہوتی ہے وہ جیسے کہ مرغ ہے، روسٹر، مرغ، اس کو قلب کے اوپر اس کی روح کو بٹھایا ہوا ہے. یہ شہوت ڈالتا رہتا ہے دل میں انسان کے. اب دیکھیے نا، آپ ابھی جو ہم نے سنا پاکستان میں ایک منہاج القرآن سے تعلق تھا اس لڑکے کا، اور وہ کمپیرنگ بھی کرتا تھا محفل نعت میں، ولیوں کے قصے بھی بیان کرتا تھا، اور اس نے پھر 7 سالہ بچی زینب کے ساتھ زیادتی کی، اس کو مارا، قتل کر دیا. اب وہ جو عشق رسول کی باتیں اور دعوے اور تصوف اور صوفیزم، وہ سب کہاں گیا؟ تو مسئلہ ہے نا. ایک تو ہماری قوم نے فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، سوچنا چھوڑ دیا ہے. عام مسئلہ ہو تو سوچتے ہیں، یعنی بخار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ہفتہ 10 دن ہو گئے، آرام کیوں نہیں آ رہا، یہ سوچ لیتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. مثلا قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. 15 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سوچتے نہیں کہ برائی سے کیوں نہیں رکا میں آج تک؟ غلاظت ابھی تک میرے من میں کیوں موجود ہے؟ نماز نے برائی سے روکا کیوں نہیں؟ ایک طرف عشق رسول کے دعوے بھی ہیں، 11ویں بھی منا رہے ہیں، بابا فرید کا بھی عرس منا رہے ہیں، اللہ یہ ضربے بھی ہیں، اور دوسری طرف 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ تو بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں عبادت اللہ نے آپ پر فرض کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اب آپ پر اعتماد اور یقین آ گیا ہے کہ آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، تب فرض کی ہے. کہ بھئی تم تو ہر حال میں کرنا، کیوں؟ کہ تم کر سکتے ہو. اور خطاب قرآن میں مومنوں سے ہے کہ ہم نے نماز کو مومنوں پر فرض کیا ہے. کتنے لوگ ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں آباد مسلمان جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ نماز مومنوں پر فرض کی ہے، کیا میں مومن بن گیا ہوں؟ اچھا بیچارے سوچے بھی تو کیسے سوچیں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کیسے بنتا ہے. کسی سے پوچھیں، یعنی اہل حدیث سے پوچھیں، وہابی سے پوچھیں، دیوبندی سے، بریلوی سے، سنی سے،
ہماری اس محفل میں مولوی بھی آ کے گالی دیتے ہیں، خوب گالیاں دیتے ہیں مجھے. اچھا انہی مولویوں سے پوچھیں تم کو معلوم ہے مومن کیسے بنتے ہیں؟ اچھا نہیں معلوم ہے تبھی تو گالیاں دیتے ہیں. معلوم ہوگا تو علمی گفتگو کریں گے. درست. بے شک. معلوم ہو تو علمی گفتگو کریں، نہیں معلوم ہے تبھی گالیاں دیتے ہیں. جب مجھے بھی غصہ آتا ہے میں بھی گالی دے دیتا ہوں. کیا کرے آدمی. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب سے تصوف سے ہٹے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گئے. اب زمانہ اور خراب آ گیا کہ اب تصوف خالی ہو گیا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. کچھ دن پہلے وہ جو گولڑا شریف کے گدی نشین ہیں اس وقت، نہ جانے کیا نام ہے ان کا، نصیر الدین کے جو بیٹے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی ولی کچھ نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا. وہ بھائی دیکھو میں گولڑے والے کا پوترا ہوں، اگر کچھ دیتا تو میرے پاس ہوتا نا. یعنی اب چونکہ ہے نہیں نا کچھ، تو اب وہ جو اتنے مریدین ہیں وہ آ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، مانگتے ہوں گے، کوئی کہتا ہو یہ عطا کر دو، کوئی کہتا ہوگا وہ عطا کر دو. اب عطا تو ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیر مہر علی شاہ کا پوتا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، غوث اعظم کا بیٹا ہونا، غوث اعظم کا پوتا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. بے شک. یہاں تک کہ کسی نبی کی اولاد ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا چیز ہوتی ہے انڈیویجولی. یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے کسی کو ایک کو ولی بنا دیا آپ کے خاندان میں تو بس اب آپ نے سوچا کہ پورا خاندان ولی بن گیا ہے. ولایت جو ہے وہ وراثت تو نہیں ہے. کیوں بھائی؟ بالکل جائیداد ہوتی ہے وراثت، درست. لیکن ولایت تو وراثت نہیں ہے کہ اگر اس کا جو باپ ہے یہ ولی ہے تو از خود اس کا بیٹا بھی ولی ہی ہوگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا. بالکل درست. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نوبل بلڈ ہے جو آ رہا ہے ہوتا ہوا اور خون کے ذریعے جو ہے وہ نبوت اور ولایت ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے بھئی. اگر ایسا ہوتا تو آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب تھے وہ تو بت بناتے تھے، کافر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا، تربیت بھی کی. تو یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ اگر آپ کا باپ ولی ہے تو آپ بھی از خود ولی ہوں گے. اللہ نے اگر بیٹے کو بھی ولایت دے دی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس وجہ سے ولی نہیں ہے کہ اس کا باپ بھی ولی تھا. ایسا ہو سکتا ہے